السلام علیکم، میں ہوں شاہین ڈار، پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے سوشل میڈیا سیل کے پیج پر آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سابق وزیر قانون اور مرکزی چیف آرگنائزر مہاجرین محترم سید اظہر حسین گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، میں آپ کو پی پی اے جے کے سوشل میڈیا سیل کے پیج پر خوش آمدید کہتی ہوں اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا۔ تو گیلانی صاحب، جیسا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے پارٹی کے پارلیمانی ووٹ کے انٹرویو بھی مکمل ہو چکے ہیں، تو آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے اپنے حلقہ انتخاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا سیل جو ہے آزاد کشمیر، اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج انوائٹ کیا، اور اسپیشلی آپ کا شکر گزار ہوں میڈم کہ آپ کی کاوشوں سے اس سوشل میڈیا سیل میں جو کام ہو رہا ہے وہ قابل تحسین ہے اور آپ اس کے لیے ستائش کے حقدار ہیں۔ جہاں تک یہ جو الیکشن ہے آمدہ ہمارا 2021 کا آزاد کشمیر اسمبلی کے حوالے سے، اس میں مہاجرین کے جو 12 حلقے ہیں پاکستان کے اندر جو فال کرتے ہیں، اس میں میری ایک کنسٹیٹیونسی ہے جس کو ہم ویلی 4 کے نام سے جانتے ہیں، اور راولپنڈی سٹی پہ یہ مشتمل کنسٹیٹیونسی ہے۔ جہاں تک تیاریوں کا تعلق ہے میڈم، وہ ایز یوزول جس طرح کہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس دفعہ بڑی بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، آزاد کشمیر کے اندر والی سیٹوں پر بھی اور مہاجرین کی سیٹوں پر بھی۔ اور اس میں جہاں تک جو ہمیں مشکلات اور ہر الیکشن میں جن چیزوں کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہی مسائل وہی مشکلات آج بھی ہمارے درپیش ہیں۔ یہاں پہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا خاصا اثر و رسوخ ہوتا ہے، الیکشن کے اوپر خاصا ایفیکٹ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ 2011 کے الیکشن میں یہاں پہ جب الیکشن لڑا ہوں اور میں یہاں سے میں نے ون کیا ایم ایل اے کی سیٹ میں، تو اس وقت بھی یہاں پر ایک مخالف پارٹی کی حکومت تھی، اس کے باوجود ہم یہاں سے جیتے ہیں۔ اور اب بھی جو یہ الیکشن آ رہا ہے، اس میں بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے، یہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہے، وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز مجھے بھرپور امید ہے کہ مہاجرین کے حلقوں میں سے بھی ہم میجورٹی سیٹیں جو ہے ون کریں گے۔ اور جہاں تک میری سیٹ کا تعلق ہے ویلی 4، اللہ کی مہربانی سے مجھے اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ یہ سیٹ بھی ہم ون کریں گے۔ تو اظہر حسین گیلانی صاحب کے جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے ویلی 4، اس میں آپ کی اپنی برادری کے کتنے ووٹ ہیں؟ کتنا تناسب ہے آپ کے اپنے فیملی کے ووٹ؟ میڈم، برادری کی ووٹ بھی میٹر کرتی ہے، اور اس میں ہمارا اچھا خاصا ووٹ ہے جو ہماری برادری ویلی 4 میں فال کرتی ہے، اور وہ کافی افیکٹو ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے ہر الیکشن میں، اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی وہ ایک ڈیسائسو رول پلے کرے۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ چونکہ مہاجرین کے حلقوں سے آپ چیف آرگنائزر بھی ہیں، تو آپ پہ دوہری ذمہ داری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے کے علاوہ جو باقی مہاجرین کے حلقے ہیں، کہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ یہاں جو وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مہاجرین کے حلقوں سے کتنی کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہر الیکشن میں ہمیں اس سے گزرنا پڑتا ہے اور اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی، اور جو پاکستان کی رولنگ پارٹی ہے اس کے حوالے سے جو ماحول بنا ہوا ہے، جو لوگوں کے خیالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو مصائب عوام کو درپیش ہیں، جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، اس سے کم از کم یہ ایک ایسی چیز ہے جو ووٹ کو آپ کسی کو روک نہیں سکتے، یہ لوگوں کے ذہن اور جذبات اور دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ماحول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے زیادہ سازگار ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے محنت کش طبقے کے لیے ہمیشہ کام کیا، ملازمین کے لیے ہمیشہ کام کیا، یہ ساری چیزیں، اور ایون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو پروگرام تھا وہ قابل ستائش تھا، گھر بیٹھے لوگوں کو باعزت طریقے سے کچھ رقم ملتی تھی خواتین کے حوالے سے، یہ سارے چیزیں مل ملا کے آج پاکستان کے عوام یا پاکستان میں رہنے والے یا ہمارے جو کشمیری ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ تمام جماعتوں کے جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر 1 ہی آتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہی ایک پارٹی ہے
جو ہر ایک کا خیال رکھتی ہے, ہر طبقے کا خیال رکھتی ہے. انشاءاللہ. ابھی آپ نے بات کی کہ محنت کش کی بات کی, تو جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے اس میں جو زیادہ تعداد ہے وہ محنت کشوں کی ہے, اور وفاقی حکومت کا یہ جو مہنگائی بم گرایا گیا ہے عوام پہ, جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پھر کرونا وائرس ہے, اور لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امدادی پیکج نہیں دیا گیا, تو آپ کے علاقے کے لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کے بارے میں؟ آخر کس طرح گزرتے ہیں ان کے شب و روز؟ میڈم یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا الارمنگ اس وقت پوزیشن ہے پورے پاکستان کے اندر, خالی میرے حلقے کے اندر نہیں ہے, پورے پاکستان میں, اور اس کے اثرات آزاد کشمیر پر بھی پڑ رہے ہیں. جس طریقے سے آٹا, چینی, دال, سبزی, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنی بے حسی کے ساتھ موجودہ حکمران ان چیزوں کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ ریلیف دیں گے, ہم لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے, ہم کرپشن کو ختم کریں گے. یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کر بھی رہے ہیں, ہو بھی رہا ہے, اور پھر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کا خیال رکھیں گے اور عوام کے دکھ درد کو بانٹیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اس وقت عوام جو ہے, لوگ جو ہیں, جس قسم پرسی کی زندگی سے گزر رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ الیکشن میں ہی نظر آئے گا, اور لوگ کبھی بھی ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے. بالکل درست بات کی. اور ابھی یہ جو سیاسی حالات واقعات ہیں, اور ابھی جتنے بھی سب الیکشن ہوئے ہیں, کسی بھی الیکشن میں حکمران جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تنگ آ گئے, لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے جو جھوٹے وعدے تھے, جو ان کے لارے تھے اور جو نعرے تھے. اچھا اظہر حسین گیلانی صاحب, آپ کا ایک تعارف تو یہ سیاست ہے, دوسرا تعارف آپ کا وکالت بھی ہے, اور آپ ماشاءاللہ سے آپ اور خوش نصیبوں میں ہیں کہ آپ نے پورے پنجاب میں گولڈ میڈلسٹ بھی لیا. تو کیا آپ سیاست میں نہ ہوتے تو اس وقت آپ کوئی بڑے پائے کے وکیل ہوتے, جج ہوتے, کیا ہوتے؟ جی میڈم میں نے کبھی یہ تو نہیں میں کہتا کہ میں بچپن سے ہی سیاسی رجحان رکھتا تھا یا سیاست میرا شوق تھا, یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھوڑا بہت ایکٹیو رہا ہوں پالیٹکس میں, لیکن وہ ایک اسکول لائف اور کالج لائف کی حد تک تھا. اور جب میں نے وکالت کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, میں نے ٹاپ کیا ہے 1985 میں LLB میں, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. اس وقت میں نے ٹاپ کیا جب کہ پاکستان کے اندر چند ایک کالج تھے, جس میں ایک کالج پنجاب یونیورسٹی میں لاء کالج تھا, اور پنجاب یونیورسٹی سب سے مستند ادارہ تھا. جی سب سے مستند بھی, اور وہاں پہ بہت سخت اور ٹف میرٹ تھا, اس وقت ایڈمیشن ہی نہیں ملتا تھا. تو وہاں سے میں نے 85 میں جب کیا, اور میں نے وکالت راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جوائن کی, اور میری جو وکالت کا تجربہ ہے ابھی 30 35 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. جہاں تک یہ پالیٹکس میں آنے کا ایشو ہے, تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا اور ایکٹیو پالیٹکس اور یہ پارلیمانی سیاست کی طرف میرا رخ ہوگا. تو 1998 میں یہ میرا جو حلقہ ہے, جس کو ویلی 4 بھی ہم کہتے ہیں, اور سب سے مشکل حلقہ, جی مشکل حلقہ ہے, سٹی کے اندر ہے, راولپنڈی سٹی پہ مشتمل ہے. اس حلقے میں ایک بائی الیکشن ہوا, ہمارے ایک سابقہ منسٹر تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, تو یہ سیٹ خالی ہوئی. تو فرسٹ ٹائم مجھے چند دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ وکیل ہیں تو آگے آئیں اور سیاست میں حصہ لیں, ہمیں ضرورت ہے, آپ آنا چاہیے آپ لوگوں کو, آپ وکیل بھی ہیں اور سب کچھ ہے. باوجود اس کے کہ میری خواہش نہیں تھی, یہ جو میں فیکٹ ہے جو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں, تو میں نے جب قدم رکھا تو پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا, اور اللہ کی مہربانی سے میں اسی عمل میں جا رہا ہوں آگے. پھر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی, جی کوئی شک نہیں. آپ ممبر اسمبلی بنے, اور اس وقت بنے کہ جب اس علاقے کو گڑھ سمجھا جاتا تھا ایک مخالف جماعت کا. پھر آپ کی پارٹی نے آپ کو وزیر قانون بھی بنایا. جی بالکل, یہ 2011 کے الیکشن میں یہ میرا سیکنڈ الیکشن تھا. 2001 میں میرا پہلا الیکشن تھا, پارٹی ٹکٹ پہ میں وہ لڑا ہوں, چند ووٹوں کے فرق سے میں اس وقت نہیں جیت سکا. 2011 کا میرا سیکنڈ الیکشن تھا, پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, اعتماد دیا, بھرپور طریقے سے میں نے الیکشن لڑا. اور پنجاب میں جو ایک مخالف جماعت کی حکومت تھی, تو پنجاب کے یہ جو راولپنڈی یہ گڑھ ہے, یہاں سے دو حلقوں سے, جی یہاں سے ہم 2 حلقوں سے ہم 2 سیٹیں جیتے ہیں, ویلی 4 اور ویلی 5 کی, اور میجورٹی سے میں اپنے حلقے سے جیتا ہوں. اور پھر اللہ کی ذات کی کرم نوازی ہوئی, اور ہماری پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے, میڈم ادی فریال تارپور صاحبہ نے, ان کی مہربانی سے مجھے پورٹ فولیو جو ملا وہ وزارت قانون کا دیا گیا. میں پارٹی کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں اس سیٹ اپ کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر
جہاں پر کہ برادریوں کی سیاست ہے، ایک مضبوط سیاسی نظام ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے اسمبلی میں 5 سال گزارے اور ایک میچور سیاسی نظام جی اس میچور سیاسی نظام میں نے سروائیو کیا اور کوشش کی کہ وہاں پہ ڈیلیور کر سکوں۔ اچھا، میں جو ہمیں ہمارے پارٹی کے جعلی عہدیدار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی جو کارروائی چلانے کے لیے سب سے اہم ترین جو ہوتا ہے وہ وزیر قانون ہوتا ہے۔ تو اظہر حسین گیلانی صاحب آپ کو پہلا تجربہ تھا اور اس اسمبلی میں بہت میچور اور پائے کے سیاستدان تھے، 3 سابق وزیر اعظم تھے، اسپیکر تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے ہوئے تھے جو 5-5 6 7 دفعہ وہ جیت چکے تھے۔ تو ایسے حالات میں آپ کو کوئی مشکل ہوئی یا کس طریقے سے آپ نے اپنے اس پارلیمانی نظام کو آگے بڑھایا؟ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بہت بولے تھے۔ جی میڈم، آپ میری ساتھی رہی ہیں، اس دور میں آپ بھی MLA رہی ہیں، خواتین نشست پہ آپ بھی الیکٹ ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے میں ایز اے وزیر قانون میں نے ڈیلیور کرنا تھا، ایک بڑا مشکل جاب تھا، اور ایسی اسمبلی میں جو کہ در حقیقت میچور پولیٹیشین سے اور سیزن پولیٹیشین سے بری ہوئی تھی، اور اس میں ایک میں نوجوان یا ینگ قیادت کے طور پہ فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آیا ہوں، اور مجھے وزیر قانون بھی بنا دیا گیا، اور شاید اس وجہ سے کہ میرا پروفیشن وکالت تھا اور اس پروفیشن سے بلانگ کرتا تھا، اور بینگ اے لا منسٹر میں شاید ڈیلیور بھی کر سکتا تھا، مجھے انتخاب کیا گیا۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان 5 سالوں کے اندر اس اسمبلی میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ میں کچھ اپنا کردار ادا کر سکوں اور بھرپور طریقے سے ادا کر سکوں۔ اس کے لیے میں نے بھرپور محنت بھی کی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اور سب کی دعاؤں سے اللہ کی ذات کا کرم ہوا ہے کہ میرے خیال میں 5 سالوں کے اندر کسی نے مجھ پہ اس طرح انگلی نہیں اٹھائی، کسی بھی مرحلے پہ مجھے کسی جگہ پہ مشکل نہیں پیش آئی۔ اچھا، میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ کہا کہ وزیر قانون صاحب نے بہت جھوٹ بولے تھے۔ یہ پارٹی کے لیے اتنی ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ کسی بات پہ اظہر حسین گیلانی صاحب اپنے فلور پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے تھے اور یہ سنتے نہیں تھے، اور میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ بات سنیں، لیکن یہ اپنے پارٹی کا جو ہوتا تھا پوری حکمت عملی اس کے ساتھ یہ آگے چل رہے ہوتے تھے۔ اس وقت کی جو ہماری اسمبلی تھی بہت میچور سیاستدانوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والے 60% جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے اور پہلی دفعہ اسمبلی کا حصہ بنے تھے۔ تو اظہر حسین گیلانی صاحب کی اس دوران جو قانون سازی ہوئی وہ آپ ہمارے ساتھ اگر شیئر کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آخر کیا کیا؟ میڈم، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 سال ہم نے 2011 سے 2016 تک بینگ اے لا منسٹر میں نے اس اسمبلی میں گزارے ہیں، پارلیمانی معاملات، پارلیمانی امور بھی میرے منسٹری میں شامل تھے، اسمبلی کے اجلاس کو کنڈکٹ کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھا، اور یہ ایک بڑا مشکل جاب تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سوری، میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اظہر حسین گیلانی صاحب کے ساتھ وزارت قانون و انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کا بھی آپ کے پاس، ہیومن رائٹس کا بھی تھا، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی میرے پاس تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا اور بیک وقت ڈیلیور کرنا ایک بڑا مشکل جاب تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی کرم نوازی رہی، میں نے بھرپور کوشش کی، محنت کی اور ڈیلیور بھی کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے میڈم، چونکہ میں خود بھی ایک لائر ہوں اور وکالت کے پیشے سے میرا تعلق رہا ہے، تو مجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی، اور آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے اسمبلیوں کے اور جتنے بھی قانون سازی ہوتی تھی وہ زیادہ تر آرڈیننسز جاری کیے جاتے تھے، اور ایک کلچر بنا ہوا تھا ہمارے اس سسٹم کا کہ آرڈیننس 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کر کے اس کو منظور کروانا ہوتا ہے، یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اس قانون میں تھوڑا سا ایک گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر آرڈیننس 1 سال کے لیے جاری کیا گیا یا 6 مہینے کی گیا تو اس کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں، تو وہ آرڈیننس ہی چلے جا رہے تھے آج تک جب تک ہم گئے۔ تو ہمارے اس دور میں 2011 سے 16 تک کے دور میں سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی، نئے قانون بنے، سب سے زیادہ آرڈیننس جتنے بھی تھے ان کو ہم نے اسمبلی میں پیش کیا، ان کو ایکٹ کی شکل دی گئی، اسمبلی سے منظور کروائے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا پارلیمانی جو طرز سیاست ہے آزاد کشمیر کی، یہ اس کی زندگی ہے جتنی بھی اس سے گزشتہ دور میں، یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ 2011 سے 16 تک کا جو ٹینیور تھا
اس کے اندر سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی اور ایک ریکارڈ ہے. جہاں تک تعلق ہے قانون کے اور جو نئے لاز ہیں جو ہم نے وہاں انٹروڈیوس کروائے اس میں بے شمار ہیں, ان گنت ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ بھی خاصی میرے ساتھ آپ نے بھی بڑی ہیلپ کی اور آپ نے بڑے انیشیٹوز لیے جس میں خواتین کے حوالے سے قانون سازی کو پرائرٹی پہلی دفعہ سیکریٹریٹ بنا انسانی حقوق اور پارلیمانی امور کا. پارلیمانی امور کا سیکریٹریٹ بھی ہم نے بنوایا, فرسٹ ٹائم ہیومن رائٹس کا سیکریٹریٹ ہمارا پورا وہ سٹاف, کوئی سٹاف نہیں تھا, کوئی الگ سیکریٹریٹ نہیں تھا, کوئی الگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بھی انیشیٹو لیا ہم نے. سیکنڈلی جو ذکر کرنا چاہتا تھا بالخصوص, چونکہ آپ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو کردار ادا کیا اس دور کے اندر وہی بڑا بھرپور تھا, اور میں وہی کہتا ہوں کہ آپ کے انیشیٹو پہ ہم نے خواتین کے حوالے سے بہت ساری قانون سازی کی. بالکل, ہم نے ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس بل کیا, ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بل کیا, ہم نے ایسڈ برننگ بل کیا, ارلی ایج میرج کا ہمارا بالکل فائنل ہو چکا تھا, رائٹ آف ایجوکیشن کا اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے لیے ہم نے کیا, ہم نے ویمن پارلیمانی کاکس کے ادارے کو بنایا, ہم نے ویمن کمیشن بنایا. تو بالکل لا منسٹر صاحب, ہمارے سابق لا منسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے, بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف ترقیاتی کام کیے بلکہ اس ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے قانونی حوالے سے بھی ان گنت کام کیے. آخر جب اتنے کام کیے تھے اظہر حسین گیلانی صاحب, تو کیا وجہ ہے کہ جب رزلٹ آیا تھا تو انتخابی نتائج جو تھے وہ بالکل برعکس تھے؟ جی میڈم, یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ 2016 کا جو گزشتہ الیکشن ہے اس میں جہاں تک جو سیاسی تجزیہ نگار تھے یا سیاسی سوچ کے حامل جو لوگ بات کرتے تھے, ایون مخالف جماعتوں کے جی لیڈرز جو اس بارے میں تجزیہ کرتے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ شاید 15-20 سیٹوں کے درمیان رہے گی, پیپلز پارٹی کی 12-15 سیٹوں کو گنا جاتا تھا. لیکن حیران کن طور پہ جب رزلٹ آیا تو اس وقت سب کچھ واش ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کوئی سیٹ نہیں لے سکی تھی, آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین کے حلقوں سے انہوں نے 1-2 سیٹیں لی ہیں. پیپلز پارٹی کی چند سیٹیں تھیں, 3 اور 4 پہ شاید ہم جیتے تھے اس وقت. تو یہ ایک غیر معمولی رزلٹ تھا جس کے اوپر ہماری ریزرویشنز بھی تھیں, اس کے اوپر ہم لوگوں نے ہماری فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنی, اس کے بارے میں رپورٹ آئی. تو اس وقت کچھ عناصر, کچھ فیکٹرز, کچھ چیزوں کی جو مداخلت تھی جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حد, جو ایک لمٹ تھی اس کو کراس کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ایک میجورٹی دے دی گئی اور آزاد کشمیر کے اندر ان کی حکومت برسر اقتدار آئی. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کچھ پروسیس جو ہے یہ ہر جگہ دہرایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہوا, وہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اس چیز کو روکنا چاہیے, اس چیز کو رکنا چاہیے. لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا موقع دینا چاہیے, ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے. کوئی ایسی بیرونی اندرونی قوتیں جو ان چیزوں میں مداخلت کرتی ہیں وہ سسٹم کو تباہ و برباد کرتی ہیں, اور بالآخر یہ تباہی اور قیاس پیدا ہوتا ہے جو آج ہم نظر آ رہا ہے ہمیں. جو پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے اور سیاسی بد نظمی ہے اس کی وجہ یہی ہے. یہی وجہ ہے. اچھا اظہر حسین گیلانی صاحب, ایک بات کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی سابق منسٹر آتا ہے, موجودہ ممبر اسمبلی آتا ہے, وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں لیکن عوام کی ووٹ کی طاقت سے. اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو باہر کیا گیا تو ان کے ووٹ کو چوری کیا گیا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آئندہ الیکشن ہے, آمدہ الیکشن ہے جو جولائی میں ہونے جا رہا ہے, اگر دوبارہ سے وہی تاریخ دہرائی گئی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے؟ کوئی حکمت عملی بنائی آپ کی پارٹی نے اس سلسلے میں؟ میڈم, ابھی پاکستان کے اندر ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اور ان ضمنی الیکشنز میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بھی نظر آ گئی ہے, اور اس کے حوالے سے جو رزلٹ آیا اس کا بھی ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا. تو آزاد کشمیر کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان قوتوں کے لیے ایک اشارہ ہے, ان قوتوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ ان چیزوں میں مداخلت مت کریں, لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا آزادانہ حق دیں. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کے آپ نے بات کی کہ روکا جائے اور اس پروسیس کو کیسے ہم جو ہے سبوتاژ نہ ہونے دیں جو جمہوری پروسیس ہے, تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر دور میں اس مرحلے سے گزری ہے. ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بھی کہا جاتا رہا ہے اس سے بھی ہم گزرے ہیں, اور ابھی بھی جن چیزوں کے ساتھ ہمیں جو زد پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز
جب لوگ، جب پارٹی، جب قوتیں آگے جو ووٹ ہیں وہ باہر نکلتا ہے تو یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور پھر اس دفعہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو صورتحال ہے عالمی سطح پر اور لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں، تو شاید کشمیری بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اس دفعہ کا ووٹ ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا ہے. جی میڈم، یہ بہت ایک اہم بات آپ نے ابھی کی ہے اور یہ میرے دل کی بات ہے. میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، میں آکوپائڈ کشمیر سے، بارہمولہ سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کنسرن میرا سب سے زیادہ بھی ہیں کہ ایک کشمیری ہونے کے ادروائز ایک جنرل کنسرن ہے. اسپیشلی میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو آدھے ادھر ہیں اور آدھے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا کنسرن اس معاملے سے سب سے زیادہ، اور میں یہ آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے یہ مجھے ایک موقع ملا یہ بات کرنے کا کہ ہمیں بڑا ہی محتاط رہنا پڑے گا، خاص کر کشمیری کمیونٹی کو، کشمیریوں کو، کہ اگر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اس مرحلے پہ، اگر انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسی قوتیں آ جائیں گی جو مسئلہ کشمیر کو بالکل جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال کے اور اس کو کشمیریوں کے ہاتھ سے باہر نکال دیں گی. اور ابھی اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں جو ہمارے سامنے بھی ہیں، ابھی جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ابھی یہاں پر جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ کیا کچھ کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں، کشمیر کے معاملے کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. سنجیدہ ہی نہیں ہے، کوئی سنجیدہ، کوئی کاوش ایسی نہیں ہے، اور صرف ایک بین الاقوامی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے آج آزاد کشمیر کے اندر ایسا سیاسی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف انگوٹھا چھاپ ہو، جو کچھ یہاں سے کہا جائے، جو کچھ ان کو ڈکٹیٹ کیا جائے اس پہ آمین کہہ دیں. آج آزاد کشمیر اور پار کی لیڈرشپ کے لیے یہ بڑا الارمنگ ایک مرحلہ ہے اور بہت اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہمیں ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کو آگے لانے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے رہے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بالخصوص بات کروں گا چونکہ ہمارے لیڈرز ہیں. بھٹو شہید نے مسئلہ کشمیر کو اولیت دی، اسی مسئلہ کشمیر کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود آیا. اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھٹو صاحب نے 1000 سال تک جنگ لڑنے کا نعرہ بلند کیا. آج اسی نعرے کی وجہ سے یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں بھی زندہ ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہے. ہمیں اپنے اس عظیم لیڈر کی بات کو، اس عظیم لیڈر کے پروگرام کو، کشمیر کے ساتھ اس کے کنسرن کو نقصان پہنچانے کی کسی کو کوشش کرنے نہیں دینی چاہیے. ہمیں ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے. بالکل درست بات کی اظہر حسین گیلانی صاحب نے کہ یہ جو آمدہ الیکشن ہے آزاد کشمیر کا، یہ دراصل ریفرینڈم کی حیثیت رکھے گا کہ کشمیر کے لوگ کن قوتوں کو، کن سیاسی جماعتوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو آگے جا کر ان کے مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں ان کی آواز بن جاتے ہیں. آپ نے بات کی، قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے، قائد عوام نے کہا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. تو پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہے؟ وہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے یا وہ واقعتاً حقیقتاً پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سنجیدہ ہے اس سلسلے میں؟ میڈم اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس وقت یہ اگر کہوں کہ خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لوں تو یہ میرا اس پارٹی کے ساتھ، اس قیادت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہیں ہے. یہ میرے دل کی آواز ہوگی، یہ میری سوچ، میرے دماغ کی اس آواز کو میں اپنی آواز دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ بینگ کشمیری یہ سمجھتا ہوں، پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے نہیں، شاید بینگ کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایک سیاسی جماعت ہے جس کے خمیر میں، جس کے خون میں، جس کے پروگرام میں مسئلہ کشمیر شامل ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، اور کوئی بھی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو اولیت دی ہے. اس ایجنڈے سے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکیں گے جس ایجنڈے کی بنیاد پہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا خمیر اٹھا ہے. اور مجھے قوی یقین ہے، پختہ یقین ہے بحیثیت ایک کشمیری ہونے کے کہ یہی ایک ایسی جماعت ہے جو مسئلہ کشمیر کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان کی امنگوں، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کا حل کروائے. بالکل درست بات کی اظہر حسین گیلانی صاحب نے کہ جس طرح کے بلاول صاحب نے ہر مرحلے پر یہ کہا کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا کہ جہاں کشمیری چاہتے ہیں، میں کشمیریوں کی آواز بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا. اور اس سلسلے میں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی، اور پھر عید کے موقع پر وہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ اس وقت جیل میں تھی،
لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے وہ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے گئے. اچھا اظہر حسین گیلانی صاحب، چونکہ آپ کا تعلق بھی لائن آف کنٹرول کی اس طرف جو آپ کی فیملی ہے، ہم سب لوگ ہم تقسیم شدہ فیملی سے ہیں. آپ وہاں گئے بھی تو وہاں کے لوگوں کے کیا جذبات ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا دکھ ہے، کیا خوشیاں؟ وہاں تو ہر دوسرے گھر میں ایک شہید کا گھر ہے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جیل میں گیا ہے، کسی کی عزت لٹی ہے، کوئی اجتماعی قبروں میں کا شکار ہوا ہے. تو وہاں لوگوں کے کیا جذبات ہیں ہمارے بارے میں؟ جی میڈم، یہ 1947 کے بعد میرے والد صاحب وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے اور اکیلے ہی آئے تھے. پوری فیملی، پورا خاندان میرے والد صاحب کا، میرا جو ددیال ہے وہ سارا مقبوضہ کشمیر میں بارہمولہ کے اندر ہے. اور میری بڑی بھرپور اور ہمیشہ سے خواہش رہی کہ میں اس اپنے گھر کو، اپنی مٹی کو دیکھوں اور وہاں جاؤں. اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا تھا 2009 میں، جب یہ کراس بارڈر ہماری بس سروس چلتی تھی چکوٹھی بارڈر سے، تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے گیا تھا. میں نے اپنے بچوں کو وہاں جا کے بتایا کہ یہ میرا وطن ہے، یہ آپ کا وطن ہے اور ادھر سے میں بلانگ کرتا ہوں. اور میڈم اس وقت ماحول کشمیر کے اندر اتنا زیادہ، اس وقت تحریک تھوڑی سی مدھم پڑ چکی تھی، لیکن جن لوگوں سے ہم ملے ہیں، جن خاندانوں میں ہم گئے ہیں، ہر گھر میں، ہر جگہ پہ کسی کا بھائی بہن، کسی نہ کوئی یا تو کوئی شہید ہوا، یا کوئی زخمی ہوا، یا کوئی جیل میں چلا گیا، یا کوئی لاپتہ ہمیں ملا. اور 10 گھروں میں اگر ہم گئے ہیں تو 6 اور 7 گھروں میں یہی پوزیشن ہمیں نظر آئی ہے کہ کوئی بچہ ان کا شہید ہو چکا ہے، کوئی جیل میں جا چکا ہے، کوئی نامعلوم ہو چکا ہے. اور 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی قبرستان ہے وہاں، شہداء کا ایک قبرستان بسا ہوا ہے میڈم. وہاں پہ جوانوں کی، شہیدوں کی جو وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے، لیکن جب تک کشمیری نہیں چاہیں گے، جب تک وہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس مسئلے کو کوئی بھی سرد خانے میں نہیں ڈال سکتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ایک دن یہ سب شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور کشمیر آزاد ہوگا، اور کشمیر اپنے ایجنڈے کے مطابق علاقے پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ جو رائے شماری ہے اس میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق بھی کرے گا. جیسے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری. اچھا اظہر حسین گیلانی صاحب، آپ ادھر گئے، آپ نے زعفران کے کھیتوں میں گئے، آپ نے وہ عورتیں دیکھی کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، سونے کی تاروں سے ان کی قمیضیں بنی ہوئی ہیں، وہ کشمیری جن کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنے کلچر ہے، ان کے کھانے. تو کیا محسوس ہوا آپ کو؟ میڈم میں شاید چند ملکوں میں دنیا میں گیا ہوں، اور جہاں تک میرے اپنے کشمیر کا تعلق ہے، میں جب وہاں گیا ہوں تو میرے جو خیالات تھے، میری جو سوچ تھی، اس سے بڑھ کر میں نے وہاں پایا جتنا رچ کلچر، جتنی میں سمجھتا رچ جو ہمارا کلچر کشمیر کا میں نے دیکھا، میں نے دنیا میں شاید کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھا. وہاں پہ قالین بافی، شال بافی، یہ گبا بافی، اور فرنیچر، اخروٹ کا فرنیچر جو 10 لاکھ اور 20 لاکھ کی شال. ادھر سیاحت کے حوالے سے، جو ٹورزم کے حوالے سے جو سپورٹس ہیں، کہیں دنیا میں نہیں نظر آتے. میڈم آپ جھیل ڈل کے کنارے بھی گئے؟ میں جھیل ڈل میں 3 رات بوٹ ہاؤس میں رہا ہوں، 3 نائٹس میں نے وہاں پہ گزاری ہیں. جو حسن، جو خوبصورتی اکراس ہی بارڈر ہے، جو ویلی میں ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں مجھے آج تک نہیں نظر آئی ہے. وہ اتنی مسحور کن ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس کو انداز اس کا بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اتنا رچ کلچر ہے، زبان کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے. دنیا کی کوئی چیز بھی آپ اگر گنیں گی تو وہ آپ کو صرف اور صرف کشمیر میں ملے گی. اس کا کوئی مقابلہ نہیں، پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. اظہر صاحب، جب آپ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کا کلچر بہت ریچ ہے، وہاں کے جو کھانے ہیں، وہاں کی جو ثقافت ہے، وہاں کا جو حسن ہے، شاید جہاں سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جو علاقہ آپ کی پہچان ہوتا ہے، تو اپنا علاقہ تو دنیا میں ہر کسی کو خوبصورت لگتا ہے، جس طرح اپنی ماں ہر کسی فرد کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگتی ہے. لیکن کشمیر کے حسن کے بارے میں تو علامہ اقبال سے لے کے سب نے یہ کہا کہ جو کشمیر ہے وہ دنیا پر جنت کی ایک پہچان ہے، وہ دنیا پر جنت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی نشستیں لے لے گی کہ حکومت بنا سکے؟ کیا ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں؟ میڈم آزاد کشمیر کے انتخابات میں جہاں تک یہ جو ابھی 2021 میں، یہ ابھی جولائی میں ہونے والے ہیں الیکشنز،
چند مہینے پہلے کچھ اور پوزیشن نظر آ رہی تھی. چند مہینے پہلے جی بی پیٹرن کا ذکر کیا جاتا تھا اور کچھ قوتوں کی مداخلت اور کچھ قوتوں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے بارے میں بات کی جاتی تھی. لیکن میرے خیال میں یہ 2 یا 3 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جو سیناریو چینج ہو رہا ہے, جس طریقے سے لوگ ان الیکشنز پہ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں, جی بی کے الیکشنز پہ انگلیاں اٹھائیں گئی ہیں, ہماری قیادت نے اس پہ ریزرویشنز دی ہیں, اور بلاول صاحب نے ایک لمبا عرصہ گزارا وہاں پہ گزارنے کے باوجود جو رزلٹ کا وہاں پہ جو رزلٹ آیا وہ خلاف توقع لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں آیا. یہ جو چیز ہے, اس چیز کو اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ چیز نہیں دہرائی جا سکتی, کیونکہ یہ پریکٹس وہاں پہ کرنا ممکن نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ایک مضبوط سیاسی نظام آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے آئین ہے اس کی عدالتیں ہیں, اس کا سیٹ اپ ہے, وہاں پر میچور پولیٹیشنز ہیں, میچور لوگ ہیں, وہاں پر برادریوں کی اور ان سب کی جو مضبوط گرپ ہے سیاست کے اندر, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 10 اور 20 کا فرق ہے تو آپ 10 اور 100 کا فرق بنا دیں وہاں پہ. یہ ان چیزوں کے لیے یا ان قوتوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ جو اس رزلٹ کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور مجھے بھرپور امید ہے کہ ابھی لوگوں نے, عوام نے جنرلی ہر حکومت کو دیکھ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2011 سے 16 تک کو بھی دیکھا ہے, اور ابھی 2016 سے 2021 تک ایک اور سیاسی جماعت کی حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب جو تیسری جماعت جو پاکستان کے اندر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ اب بڑے باشعور ہو چکے ہیں. لوگ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر 2011 سے 16 تک جو حکومت رہی ہے, کم وسائل کے باوجود جتنے ترقیاتی کام وہاں پر کروائے گئے, کم وسائل کے باوجود لوگوں کو جو معاملات ہیں ان کو ڈلیور کیا گیا ہے, وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوا. اور انشاءاللہ عزیز اسی ہی وجہ سے آج لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو دور تھا وہ بہت اچھا دور تھا, بہت اچھے طریقے سے حکومت کی, ہم نے وہ پروجیکٹ دیے, اور سب سے ایک بڑی اچھی بات, کو عزت دی, رسپیکٹ دی, کارکن کو عزت دی, رسپیکٹ دی. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ ان گنت ہیں. پہلے 2-3 ماہ کے اندر مظفر آباد میڈیکل کالج ہم نے دیا, اور میں چودھری عبدالمجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت جو تھے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ قابل تحسین ہے. دوسرا میڈیکل کالج ہم نے 6 مہینے کے اندر میرپور میں دیا, تیسرا 1 سال کے اندر راولہ کوٹ میں دیا. 3 میڈیکل کالج 2011 سے 16 تک کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے آزاد کشمیر کے اندر دیے. وہ لڑکے, وہ بچے بچیاں جو پاکستان کے اندر دھکے کھاتے تھے داخلوں کے لیے, کالجز میں اور والدین سارے پریشان ہوتے تھے, اور یہ ہمیں سیٹیں نہیں ملتی تھی, ہمیں کوٹا نہیں ملتا تھا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. وہ بچے آج آزاد کشمیر کے اندر ڈاکٹر بن رہے ہیں. کیڈٹ کالج آپ دیکھ لیں, آئی ٹی یونیورسٹی دیکھ لیں, وومن یونیورسٹی دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر گننا شروع کروں تو شاید اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں گن بھی سکوں. اچھا حضرت حسین گیلانی صاحب, آپ نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلیم کے شعبے میں اقدامات کی, ہیلتھ کے شعبے میں ترقیاتی کاموں کی, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہاجرین کے لیے کیا کیا گیا؟ کیا ان کے جو مہاجرین کے جو ممبران اسمبلی تھے ان کو ملنے والے فنڈ میں اور وہاں کے جو ممبران اسمبلی کو ملنے والے فنڈ میں کوئی تفریق تھی جیسا کہ پہلے ہوتا رہا تھا؟ میڈم, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم سوال آپ نے کیا, اور بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی گزشتہ تاریخ ہے آزاد کشمیر کے اندر سیاسی حکومتوں کی, جماعتوں کی, جو بھی سیٹ اپ آتے رہے, وہاں پر آزاد کشمیر میں جو بجٹ دیا جاتا تھا اس کے اندر مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا جاتا. ایک پیسہ, ایک پینی نہیں رکھی جاتی تھی ان بجٹس کے اندر, اور اسی کی وجہ سے مہاجرین مقیم پاکستان کے جتنے بھی مسائل تھے ان کو میٹ کرنا بڑا مشکل تھا. تو کیا آپ لوگوں کو فنڈز برابری کی سطح کے ملتے تھے؟ میڈم, وہ برابری والی سطح کی بھی نہیں ملتے تھے. لوکل ایم ایل اے کو اگر اس دور میں 50 لاکھ دیتے تھے تو مہاجرین کے ایم ایل اے کو 20 یا 30 لاکھ روپیہ دیا جاتا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا ہوا اس بارے میں؟ پارٹی کی حکومت کیونکہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی 2011 میں تو انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کیا کیا؟ میڈم, میں ایک بات اور بولتا جاؤں گا, یہ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں میں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2012 میں ہم نے جب بجٹ دیا تو چودھری عبدالمجید صاحب نے
جو فنڈ آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کا تھا اور جو مہاجرین کے ایم ایل اے کا تھا اس کو ایکول کر دیا تھا. مطلب یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی ایک بات تھی, ایک بات پیش رفت ہوئی, کوئی شک کہ ممبر اسمبلی مین ممبر اسمبلی. اور میڈم سیکنڈ جو بات ہوئی ہے, جو سیکنڈ جو ایشو ہے جس میں آپ بھی باخبر ہیں, کہ جب ہم نے چودھری عبد المجید صاحب سے اس وقت کے وزیر اعظم سے کہا کہ ہمارے مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ آباد کاری ہے, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل, گلیاں, نلکے, ٹوٹیاں, یہ سب ہوتی رہتی ہیں, لیکن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, ایک ایک کمرے میں 10-10 فیملیز رہ رہی ہیں. تو آباد کاری کی اسکیموں کے لیے آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ فنڈز مختص کرے. اچھا, کن کن علاقوں میں انہوں نے فنڈز مختص کیے؟ میں میڈم اس کی تھوڑی سی آپ کے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ بھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں, پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم سب لوگوں نے, جو مہاجرین کے ایم ایل اے تھے, ہم نے چودھری عبد المجید سے ملاقات بھی, اس میں آپ بھی شامل تھیں, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہماری یہ مسائل ہیں اور آباد کاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کے پاس قبرستان بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, وہ اپنے کو جو ہے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے, تو ہمارے لیے فنڈز دیے جائیں. اور میں اس پہ بھی ان کو اپریشیٹ کروں گا چودھری مجید صاحب کو کہ انہوں نے 2012 کا جو بجٹ ہم نے پیپلز پارٹی نے دیا, اس کے اندر فرسٹ ٹائم بجٹ کے اندر مد کریٹ کی گئی, ہیڈ بنایا گیا. ہیڈ کیا تھا؟ آباد کاری مہاجرین مقیم پاکستان. اور پھر اس کے اندر انہوں نے اس وقت 30 کروڑ روپیہ رکھا, جس میں راولپنڈی کی ایک ہاؤسنگ اسکیم دی انہوں نے, کراچی میں ایک دی پہلی جو تھی, اور پھر ایبٹ آباد کے اندر دی. یعنی 2012 کے بجٹ میں, اور یہ ایک تاریخی بات ہے کہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے بجٹ میں پیسہ رکھا گیا مہاجرین مقیم پاکستان کی آباد کاری کے لیے. اور اسی کے حوالے سے پھر ہم نے یہاں پہ روات میں اس دور میں زمین خریدی, محکمہ بحالیات نے خریدی, جن کے ہیڈ میں یہ پیسہ جاتا تھا, اور اس کو ڈیولپ کیا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک سیاسی جماعت جو برسر اقتدار آئی, انہوں نے اپنی سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے اس سکیم کا جو ہے نا وہ بالکل اس کو ختم کر دیا انہوں نے وہاں پہ. اور مطلب یہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ دور خدمت تھا کہ انہوں نے مقامی ایم ایل ایز میں اور مہاجرین کے ایم ایل ایز میں کوئی تفریق نہیں رکھی. جی کبھی بھی. حکومت کے فنڈز تمام ممبران اسمبلی کے لیے ایک جیسے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے یہ جو ممبران اسمبلی کے درمیان تفریق کر کے, یہ فنڈز کی تفریق کر کے, ایک عجیب طرح کا انہوں نے ایک صورتحال کریٹ کی کہ ممبران اسمبلی ہوتا ہے جس کا ایک ووٹ ہے, وہ پاکستان میں رہنے والا ممبر اسمبلی ہو, اس کا بھی ووٹ کی وہی اہمیت ہے, اور وہاں جو رہنے والا ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی اہمیت ہے. اچھا اظہر حسین گیلانی صاحب, آج کل آزاد کشمیر میں تو کئی مسائل ہیں کہ جتنے ان کو ریکارڈ فنڈز ملے ہیں وہ کام ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ جو آئینی بحران ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تو دونوں چیف جسٹس صاحبان ہیں, وہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے, وہ دونوں ایڈہاک ہیں, اور ان کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس 10 ججز کی ضرورت ہے. تو آپ چونکہ وزیر قانون بھی رہے ہیں اور حکومت کے دوران آپ ساری چیزوں سے باخبر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی یہ جو آئینی بحران پیدا ہوا, اس کے ذمہ دار کون ہے, اور کیا الیکشن کے دنوں میں کوئی الیکشن کمیشن بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ میڈم یہ بات جو جوڈیشری کے حوالے سے ابھی آپ نے کی ہے, اور اس میں آزاد کشمیر حکومت کی یہ بدقسمتی رہی ہے, جو بھی حکومت آتی تھی, ہمارے دور میں بھی یہی ہوا کہ ججز کی تقرری کا جو معاملہ تھا, چیئرمین کونسل جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہوتے تھے اور وہ منظوری دیتے تھے, اور ہمیشہ وہاں پر میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے جاتے تھے. اور ہمیشہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ بعد میں جو ججز تقرری بھی ان کو چیلنج کیا گیا, ان کو ان سیٹوں سے ہٹایا گیا, اور یہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنی کہ پاکستان میں موجود ذمہ داران کا قصور ہے, اور یہاں کے ذمہ داران کا سب سے زیادہ قصور ہے. تو آپ یہ سمجھتے کہ یہ جو بحران ہے, اس سے عام آدمی کی زیادہ مشکل میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اگر میں نے کہ انصاف کے لیے جانا ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیا ایک جج جو ہے وہ پورا بینچ بھی نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو... دراصل آزاد کشمیر کی جوڈیشری جو ہے وہ فریز ہوئی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, اس پہ سارا کام چل رہا ہے. وہ والی بات ہے کہ ڈی بی بھی نہیں بن سکتی. جو ایسے کیسز ہیں جو صرف ڈی بی سن سکتی ہے یا فل بینچ سن سکتا ہے, وہ موجود نہیں, ججز کی تعداد ہی نہیں ہے. ان فیکٹ ہائی کورٹ آزاد کشمیر اس وقت وجود میں ہی نہیں ہے.
اور سپریم کورٹ میں بھی ایک جج ہے, اور سپریم کورٹ کا بھی یہی معاملہ ہے. اور ابھی آزاد کشمیر حکومت نے ایک کاوش کی تھی اور انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی کہ انہوں نے اسمبلی سے بل پاس کرانے کے لیے ایک اٹیمپٹ کوشش کی کہ یہ اختیار آزاد کشمیر کی حکومت کو یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دیا جائے. لیکن گیلانی صاحب جو وہ 15ویں ترمیم کی طرف جا رہے تھے تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ دیگر پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے اور یہ بل اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے اتفاق رائے کے ساتھ اگر یہ جاتے تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا؟ جی بالکل. آخر کیوں جو موجودہ حکومت ہے وہ تنہا پرواز کرنا چاہتی ہے؟ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی وہی لوگ جائیں جو ان کے پسند کے ہوں, اور وہیں سے خرابی بڑھتی ہے. میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا. اگر آج وہاں پر تمام جماعتیں مل کے کنسنسس پیدا کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے میرٹ پہ ججز کی تقرری کرنی ہے اور پھر ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو کہ جج بننے کے اہل ہیں, تو آج یہ جتنے بھی جج ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یا جتنے ہی ججز کو ہٹایا گیا ہے تو یہ نہ ہوتا, یہ وہاں ججز کی یہ توہین اور توقیر نہ ہوتی. آپ نے اپنی عدلیہ کو سب نے اپنی مرضی کے جج کو لگوایا اور پھر جس کی مرضی نہیں تھی اس کو ہٹوانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ذمہ دار ہم لوگ بھی اتنے ہی ہیں. ہم لوگ اتنے ذمہ دار ہیں. کیا یہ صدر ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ان پہ انہوں نے اپنے قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا تو کیا وہ نااہل نہیں ہوتے؟ بالکل. اگر جو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے رائے لے رہی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں تک جو بھی کوئی ذمہ دار ہے, جنہوں نے بھی اس میں نیگلیجنس کی ہے, جنہوں نے بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے پسند اور ناپسند کا پیمانہ رکھا وہاں پہ. میں نے تو یہ سنا تھا کہ صدر ریاست ہی نام بھیجتے ہیں. نہیں, صدر ریاست نہیں بھیجتے ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھتے ہیں, ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جی وہ لسٹ اور بھیجتے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان وہ لسٹ صدر ریاست کو بھیجتے ہیں. جی ایسا ہی ہے کچھ؟ جی بالکل. تو پھر اس کے بعد وہ لسٹ آتی ہے. تو جب ان کی طرف سے کوئی لسٹ نہیں آئی تھی تو کیا صدر کا یہ رول نہیں ہے قانون میں کہ وہ ان کو وہ یاد دہانی کروائے یا کیا؟ آخر یہ نہیں میڈم, اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو آئینی تقاضا ہے, جو آئینی طریقہ کار ہے کہ وہ صدر از خود کوئی کسی کا نام نہیں پیش کر سکتے. ہاں وہ ان کو یادداشت کروا سکتے ہیں. ہاں میں یادداشت کا کہہ رہی ہوں. وہ جوڈیشری کو یہ کہہ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں, نام بھیجے جائیں اور ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کے ان کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں. وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. تو جب صدر اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور اس وقت عدلیہ کا بحران ہے, یہ بات مان لینی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس بحران کی وجہ سے کوئی مزید تلخ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو اب گورنمنٹ کیا کرے؟ میری یہ کیا گورنمنٹ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور اتفاق رائے سے اسمبلی میں کو بل لائے؟ بالکل یہ ہونا چاہیے اور اس بات گلی سے نکلے. یہ ہونا چاہیے. یک جماعتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دیر پار نہیں ہوتے. وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا. اگر وہاں پر موجودہ حکومت کو اس بحران کا احساس ہے تو ان کو چاہیے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, سب لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں اور اس کے بعد حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ اگر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے تو یہ آزاد کشمیر اسمبلی کی یا آزاد کشمیر حکومت کی ہونی چاہیے کہ وہ ججز تقرری کو بھی انہی کا اختیار ہونا چاہیے. اگر اس حوالے سے کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو یہ ہونی چاہیے. پاکستان سے انٹرفیرنس میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. یہاں سے نام جانے اور پھر یہی رسا کشی جب جاری ہوتی ہے, یہی رسا کشی کھینچا تانی, تو پھر ہوتا کیا ہے, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی عدلیہ کو تو تباہ کر دیا. ادھر کے لوگ اپنی من مرضی کرتے ہیں, ادھر کے لوگ جب اپنی من مرضی کرتے ہیں اور یہ جو جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ادارے بیچارے خراب ہوتے ہیں. اداروں کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کا, ہم تو کل یہاں سے چلے جائیں گے. یہ لوگ تو جو آج بیٹھے ہیں وہ کل یہاں پر نہیں ہوں گے, جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں کل وہاں پر نہیں ہوں گے. لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کیا کر کے جا رہے ہیں یہ کوئی دیکھ نہیں رہا وہاں پہ. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں سمجھ رہی ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے, کہ حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ جتنی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کی پارٹیز کے ہیڈ کو بٹھائے, ان سے مشاورت کرنے کے بعد اتفاق رائے سے ایک قانون کا وہ جو بھی ترمیم لانا چاہتے ہیں 15ویں 16ویں 14ویں جو بھی ہے وہ لے کے آئے اور اس کے بعد آپ بھیجیں نام. جب ہمیں اتفاق رائے نہیں ہے, ہم بھی اس اتنے اہم مسئلے پہ ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے, تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور سے وہ مدد مل سکتی ہے؟ اچھا ذرا حسین گیلانی صاحب, آپ جب کشمیر کے کلچر کی بات کر رہے تھے, کھانوں کی بات کر رہے تھے,
تو میں سب کو بتاتی چلوں کہ اظہر حسین گیلانی صاحب خوش لباس بھی ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کھانے کے سلسلے میں بھی نا بہت باذوق ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہیں بھی ہم دوستوں میں سے کہیں بھی کوئی جائے, ہمارے کچھ دوست ہیں اس وقت, تو وہ وہاں سے وہ نیو یارک میں بھی بیٹھے ہیں, وہ لنڈن میں بھی بیٹھے ہیں, تو اظہر حسین گیلانی کو کال کریں گے جی ہم کھانے میں کیا منگوائے, تو ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا بنتا ہے. تو آپ بتائیں نا اس بارے میں, اپنے شوق کے بارے میں. میڈم یہ ایک بڑی اہم سی بات آپ نے کی ہے اس وجہ سے کہ چونکہ میرا کشمیر سے تعلق ہے اور جب کشمیر کا ذکر آتا ہے تو کھانوں کا ذکر اس کے ساتھ آتا ہے, اور جو کھانے کشمیر کے ہیں وہ میں یہی سمجھتا ہوں, میں باعث نہیں ہوں اس حوالے سے کہ ویسے کھانے پوری دنیا میں نہیں ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے شاید میری گھٹی میں وہی کھانوں کے حوالے سے جو میرا جو سینس ہے یا جو میرا ٹیسٹ ہے وہ خاصا ڈیولپ ہے. وہ میری کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے, وہ میرے خمیر میں ہے. تو اس حوالے سے میں اور بھی خوش قسمت ہوں کہ جو میری وائف ہیں وہ کھانے پکانے میں ان کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے. یہ میں ویسے مدح سرائی نہیں کر رہا ہوں نہیں, اور وہ سن لیں بیگم صاحبہ کہ گیلانی صاحب جب بھی کہیں ہوتے ہیں اپنے سیاسی دوستوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ کھانا ٹھیک ہے, لیکن جو کھانا میرے گھر میں بنتا ہے اس سے ایسا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا. تو آپ کا پسندیدہ فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ کون سا فوڈ آپ کو اگر چوائس کا موقع ملے تب کیا کھانا چاہیں گے؟ جی میڈم میں گھر میں سب سے زیادہ جو میری فرمائش ہوتی ہے, چاول تو ہم روز رات کو ہر صورت میں کھاتے ہیں, اور ہاتھوں سے ہی کھاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو پسندیدہ میرا ہے کھانا ہے کہ وہ ٹینڈے گوشت شوربے والے بنے ہوں, اور پالک گوشت ہو, اور اس کے علاوہ تقریباً ہر ہی کھانا مجھے پسند ہے. ہر کھانے میں گوشت لازمی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں. تو اوور آل جو ہے وہ میں پلین رائس پسند کرتا ہوں زیادہ. جو میری فیوریٹ چاول ہیں وہ ابلے ہوئے وائٹ رائس ہیں, اور شوربہ میرا پسندیدہ ایک ڈش ہے. میں زیادہ ڈرائی چیز یا بنی ہوئی زیادہ میں پسند نہیں کرتا ہوں. تو اس حوالے سے میں گھر میں اکثر جھگڑا چلتا رہتا ہے. بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ کھانا ہے, میں فرائڈ کھانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں یہ شوربے والا بنائے. تو میں ہر چیز میں شوربہ ہی شامل کرتا ہوں. اچھا, آپ باذوق ہیں صرف کھانے کی حد تک یا ادب کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی ہے؟ موویز دیکھنے کا تو آپ مطلب میڈم وہ اس میں وہ تو ظاہر ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے زندگی میں جب یہ سب چیزیں انسان گزرتا ہے. فلم بینی کا بھی شوق رہا ایک اپنے وقت تک. اس کے بعد تو کون سی اداکارہ آپ کو اچھی لگتی تھی یا کون سی گلوکارہ پسند تھی؟ کون سا گانا اچھا لگتا تھا؟ جو ہمارے دور کی جو اداکارے ہیں وہ تو بہت, اس وقت جب ہم فلم دیکھنے جاتے تھے تو اس وقت اسکرین پہ راج تھا نشو کا, اس وقت ہماری جو تھی اس طرح فردوس تھیں, اسی طریقے سے زیبا تھیں, یہ والی اداکارائیں تھیں. اور اس وقت بڑے ذوق و شوق سے لوگ پوری فیملیز, جو انٹرٹینمنٹ تھی وہ فیملیز کی یہی ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی نئی فلم آئے تو پوری فیملی جاتی تھی فلم دیکھنے کے لیے. یہ آج کل ہم کچھ لوگ یا آج کل یہ کلچر نہیں رہا. آج کل گھر کے اندر ہی ہم سب ٹی وی لگا ہوتا ہے یا جو کچھ ہمیں وہ اویلیبل ہوتا ہے. لیکن فلم بینی کا شوق اس وقت جب ہمارے دور میں تھا تو بہت ایک واحد انٹرٹینمنٹ تھی جس کو پوری فیملی انجوائے کرتی تھی. اچھی فلمیں بھی بنتی تھی, اچھے گانے بھی ہوتے تھے, اچھے اداکار بھی ہوتے تھے. لیکن آج ان سب چیزوں کا میں اور اچھے گلوکار بھی ہوتے تھے. مووی تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک. لیکن آج میڈم تو کون سا ایسا گانا ہے ماضی کا ہی یا ابھی کا کہ آپ کو سننا پڑے تو آپ اس گانے کا انتخاب کریں گے؟ بے شمار ہے میڈم. مثلاً کوئی ایک یاد ابھی تو اس طرح نہیں, مطلب میں آپ سے گا کے سنانے کا نہیں کہہ رہی. گانے سے مجھے کوئی شغف نہیں رہا. وہ آپ ویسے ہی بتا دیں کون سا گانا آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ ایک کبھی میں پسند کرتا تھا گانا, وہ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو بھی بھیجا تھا, تم سامنے بیٹھے رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں. وہ بڑا لمبا گانا ہے, وہ 5 منٹ کا 6 منٹ کا گانا تھا. تو اب میں سنتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں, میں کہ یار میں یہی سنتا تھا گانا. لیکن جب آپ نے کہا نا کہ آپ یہ گانا سنتے تھے کہ تم سامنے بیٹھے رہو تمہیں دیکھتا رہوں, تو اظہر حسین گیلانی صاحب کو کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور یہ جب بالکل اندر تھے, یہ ہوش آواز میں نہیں تھے, تو جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بالکل ان کے سامنے رہی تھی. اور انہوں نے میرے خیال سے 1 منٹ کے لیے بھی, آپ نے تو گانا گایا تھا یا سنایا تھا یا سن کے بھیجا تھا, لیکن انہوں نے تو ثابت کر دیا تھا. نہیں, اس حوالے سے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے لائف پارٹنر جو ملا ہے وہ بڑا کیئرنگ ہے.
اور میں نے زندگی میں 2-3 بیماریاں بڑی، آپ نے بھی مجھے دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سیریس میں رہا ہوں، اور ان تمام آزمائشوں سے اگر میں نکلا ہوں تو اللہ کی ذات کے بعد میری وائف کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ باقی ایسی بات ہے کہ 12 دن میں آکسیجن پہ رہا ہوں، 12 دن ہاسپٹل میں 24 آورز یہ کرونا کے دوران. تو میری وائف نے کمرہ نہیں چھوڑا، دن رات میرے کمرے میں رہیں. اور یہ سب لوگ اس کو کہتے تھے کہ آپ پہلی شکار ہوگی جس کو کرونا وائرس ہوگا، اور ڈاکٹر آ کو ان کو جھاڑتا کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ نہیں جاتی. 12 دن وہ میری خدمت کرتی رہی، 12 دن اسی کمرے میں رہی جس کمرے میں کرونا کا پیشنٹ لیٹا ہوا ہے. 12 دن میں آکسیجن پہ رہا، لیکن اللہ کی ذات پہ اس سے کرم نوازی ہے کہ اس کو کرونا نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. اچھا یہ بتائیے گیلانی صاحب کہ یہ سمجھے کہ ذات کشمیر کے انتخابات ہو چکے ہیں اور آپ ویلی 4 سے بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں، تو آپ ممبر اسمبلی بننے کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، صرف میں ویلی 4 کی بات کر رہی ہوں، کون سا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے ان کے لیے کوئی آباد کاری کی اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں؟ جی میڈم، بات وہی ہے کہ سب سے بڑا جو گمبھیر مسئلہ ہے میرے حلقے میں خاص کر کے، اور 12 حلقوں میں یہی پوزیشن ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. بچے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے ہیں، ایک کمرے میں 2-2 3-3 فیملیاں رہ رہی ہیں. تو سب سے بڑا وہاں وہ واش روم نہیں ہے، کچن نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا جو اجتماعی مسئلہ ہے وہ ان کی آباد کاری کا ہے. ان کے گھر ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے گھر ملنے چاہیے. تو جس کے اوپر میں نے کام بھی کیا آپ کو علم ہی ہے، اور جس منصوبے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گیا. میری اب بھی یہی خواہش، جی میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس راولپنڈی ریجن میں جو میرا حلقہ ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالونی بن جائے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوں، اور جو فیملیز بغیر گھر کے ہیں ان کو گھر مل جائے. نتھنگ ایلس. اس سے زیادہ نہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. ایک اجتماعی مفاد کا ایک واحد ایسا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے کام آئے گا. اس میں بلا تخصیص، بلا تفریق، سیاسی وابستگی کے یا ذاتی وابستگی کے، ہر ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈجسٹ کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے اگر میں MLA بنتا ہوں. اور انشاءاللہ. جی اچھا، آپ اپنی زبان میں اپنے علاقے کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ مطلب کل امجد یوسف صاحب تھے، انہوں نے پہاڑی میں دیا، سردار یعقوب صاحب نے، فیصل نے، سب نے، جو یاسین نے. تو پلیز آپ اپنی. جی میں ویسے بیسکلی کشمیری سپیکنگ بھی ہوں، کشمیری میں بھی تھوڑا سا، لیکن وہ آج نہیں ویسے گیلانی صاحب جی آپ بعد میں مقامی زبان میں ضرور دیں، لیکن اب کشمیری میں تھوڑا سا ضرور دیں، کیونکہ ابھی تک کسی نے کوئی کشمیری میں بات نہیں کی. اور میری کشمیری بھی بس کاشر شروع کرا تھا کہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے. کشمیری میری بھی اسی نیج پہ پہنچ چکی ہے. نہیں آپ اپنی کشمیری زبان میں، چونکہ بولنے والا گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو یہ میں چند الفاظ ادا کروں گا. اور اس کے علاوہ مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنے حلقے والوں کو ایک چھوٹا سا میسیج دوں، اردو میں ہی دوں، چونکہ آج ہمارے حلقے میں اتنے لوگ کشمیری سمجھنے والے نہیں ہیں. تو میں یہ ابتدا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشر بویا بیوں میں بزرگوں بچس یتھ حلقس من امیدوار حلقہ ویلی 4 یتھ ونان یتھ مز یہ کہ مسائل ام معاملات ام پریشانیاں تمن چھس بہ بخوبی باخبر. یہ میون 3م یا 4م الیکشن یہ بچس کنٹیسٹ کرن وول. انشاءاللہ العزیز اگر میں دس اللہ تعالیٰ کامیابی تون لوگن ووٹ دتو میں تو کامیاب سرزت بہ کر انشاءاللہ العزیز تون اجتماعی مفاد یم کا معاملات تت من اس نمبر 1 پرائرٹی میں سہ تون تون گھرن باپت اس کا زمین ہین اور تھی ہر ایک فیملیز گوس اکھ گھر تت دن تھی میون نمبر 1 پروگرام. تو میں اس کو اردو میں آپ کہنا چاہتا ہوں. یہ میں نے چونکہ اٹک اٹک کے یہ بات کی ہے، مشکل ہو گیا، بڑے عرصے بعد کشمیری بولی ہے. تو میں اپنے حلقہ ویلی 4 راولپنڈی سٹی سے بلانگ کرنے والے تمام ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آج 3 الیکشن اس حلقے میں لڑ چکا ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. میری ذاتی زندگی، میری سیاسی زندگی، میرا بیک گراؤنڈ، میرا ماضی، میرا حال سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں نے کبھی بھی سیاست کو جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی کسی بھی معاملے یا پرائرٹی کو نہیں دیکھا. میں نے اجتماعی مفاد کی ہمیشہ بات کی ہے اور یہ اس کو میں نے ثابت بھی کیا ہے. میں نے آج تک اس حلقے کے اندر میں اپنی تعریف نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اس قابل ہوں. میری یہ کاوش ہے، میری یہ کوشش ہوگی
کہ اس حلقے کے اندر اگر آپ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسی قیادت یا ایک ایسا ایم ایل اے ضرور ملے گا جس کے حوالے سے آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، جس کے حوالے سے آپ کو کوئی طعنہ نہیں سننا پڑے گا، جس کے حوالے سے اس کے کردار، اس کے افعال کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں سننے پڑے گی کہ آپ کے سر جھک جائیں۔ اور یہ میرا ماضی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را باخبر رہیے، باتیں کرنے والے اور پروگرام بتانے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے آپ کے اندر آ چکے ہیں، آپ کے پاس آ کے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو دھوکہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ایسی قیادت کو منتخب کریں جو سیاسی طور پر سنجیدہ ہو، جو اخلاقی طور پہ باکردار ہو، جو آپ کے مسائل کو سنجیدگی سے لے، جو یہاں سیاست کاروبار کے لیے نہ کرے، جو سیاست آپ کی خدمت کے لیے کرے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا فیصلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی سیاسی جماعت جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کا دل دماغ یہ سمجھتا ہے، انالیسز کریں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کون سی جماعت ہے جو سنجیدگی سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے مسئلہ کشمیر کو آج بیچ کے اس کے حوالے سے آج وہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں آپ کو اب مد نظر رکھنی ہوں گی، یہ چیزوں پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے، ووٹ ڈالتے ہوئے اگر اور کچھ بھی نہ دیکھیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ جس دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، جس کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے کون کتنا مخلص ہے، اس کے حوالے سے کتنی کوشش کون سی سیاسی جماعت نے بھرپور طریقے سے کی ہے اور آئندہ بھی اس کا کرنے کا پروگرام ہے۔ تو خدا را صرف اور صرف اگر اور کچھ نہ دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں اور ایسی قیادت کو آگے لائیں جو اس کے حوالے سے ان کے پارٹی کا پروگرام بھی مسئلہ کشمیر کے اس کے پہلے ایجنڈے پہ ہو، اور وہ ذاتی طور پہ وہ شخص بھی مسئلہ کشمیر کو صرف باتوں سے نہیں اپنے عملی کردار سے حل کرنے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اظہر حسین گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے حلقے کے عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو، کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی منتخب ہونے کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے لائن آف کنٹرول کی، اس طرف ان کشمیریوں کے لیے آواز بن کر سامنے آئے گی، ان کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی اور ان کے مسئلے کے یقینی حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اپنے حلقے کے عوام سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ یہ ایم ایل اے بننے کے بعد یہاں کا جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، آباد کاری کا ہے، روزگار کا ہے، یا ہماری جو کشمیریوں کی کالونیاں ہیں وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں نالی پانی کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے آج کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی عزت وقار کا خیال رکھیں گے۔ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہونا چاہیے، آپ کا ووٹ اظہر حسین گیلانی کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر پہ ٹھپا، جیت کا نشان، تیر کا نشان، جی اے بھٹو، جی اے عوام۔ جی اے بھٹو۔